فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم جو کتاب مل کر پڑھ رہے ہیں وہ ہے اسلامی علوم کا تعارف علم الفلسفہ، جس کے مؤلف ہیں آیت اللہ شہید استاد مرتضیٰ مطہری، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 2۔ ہم اس پارٹ میں پڑھنے جا رہے ہیں سبق نمبر 2 اور سبق نمبر 3۔ سبق نمبر 2 کا عنوان ہے کہ فلسفہ کیا ہے، اور سبق نمبر 3 کا عنوان ہے کہ فلسفہ اشراق اور فلسفہ مشاء میم شین الف حمزہ۔ آئیے ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں کتاب کا پیج نمبر 18۔ سبق نمبر 2، فلسفہ کیا ہے۔ گزشتہ سبق میں مسلمانوں کی اصطلاح کے مطابق فلسفے کی تعریف بیان کی جا چکی ہے۔ مزید معلومات کے لیے یہاں کچھ دوسری تعریفات بھی بیان کیے دیتے ہیں، لیکن نئی تعریفیں بیان کرنے سے پہلے ایک تاریخی لغزش کی طرف اشارہ کر دینا ضروری سمجھتا ہوں، جو کچھ دوسری لغزشوں کا باعث بھی ہوئی ہے۔ یہاں پہ ہیڈنگ ہے ما بعدت طبیعہ، توئے بے یہ عین ہے، اور اس کو بریکٹ پہ لکھا ہے میٹا فزکس۔ سب سے پہلے ارسطو نے اس حقیقت کا انکشاف کیا کہ کچھ ایسے مسائل ہیں جو طبعی، ریاضی، اخلاقی، اجتماعی یا منطقی علوم میں نہیں سما سکے، لہٰذا انہیں ایک علیحدہ علم تصور کرنا چاہیے، اور شاید یہ انکشاف بھی انہی کا ہے کہ ان مسائل کو جس محور کے ارد گرد اس کے عوارض عین واو الف ریزواد عوارض و حالات کے عنوان سے اکٹھا کیا جا سکتا ہے، وہ موجود بما ہو موجود ہے، بے میم الف ہے واو میم واو جیم واو دال، وہ موجود بما ہو موجود ہے، اور شاید وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے یہ بتایا کہ ہر علم کو اس کے مسائل سے ربط دینے اور ان مسائل کو دیگر علوم کے مسائل سے جدا کرنے والی چیز کو موضوع علم کہتے ہیں۔ میم واو زواد واو عین اور موضوع علم، یہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے۔ اگلے پیراگراف پہ چلتے ہیں۔ البتہ ارسطو کے بعد اس علم کے مسائل میں توسیع ہوئی، اور ہر علم کی طرح اس میں بھی بہت سی چیزوں کا اضافہ ہوا۔ یہ حقیقت ارسطو کی مابعد الطبیعہ الف لام توئے بے یہ عین ہے، مابعد الطبیعہ، اور ابن سینا کی مابعد الطبیعہ کے موازنے سے ہی آشکار ہو جاتی ہے، چجائے کہ صدر المتعلہین سواد دال رے الف لام میم تے الف حمزہ ہے الف کے اوپر اور لام ہے یہ نون، کہ صدر المتعلہین کی مابعد الطبیعہ میں تو خاصا اضافہ ہوا ہے، لیکن بہرحال ارسطو پہلے شخص ہیں جنہوں نے اس علم کو ایک مستقل علم کی حیثیت سے کشف کیا ہے اور اسے تمام علوم کے درمیان ایک خاص مقام عطا کیا ہے، لیکن ارسطو نے اس علم کو کوئی نام نہیں دیا تھا۔ ارسطو کے بعد ان کے آثار کو ایک دائرۃ المعارف میں جمع کیا گیا، چنانچہ ترتیب کے وقت اس حصے کو طبیعیات سے متعلق مواد کے بعد رکھا گیا۔ چونکہ اس علم کا کوئی خاص نام نہ تھا، لہٰذا وہ میٹا فزکس یعنی فزکس کے بعد کے نام سے مشہور ہو گیا۔ عربی مترجموں نے میٹا فزکس کا ترجمہ مابعد الطبیعہ کیا ہے۔ رفتہ رفتہ لوگ یہ بھول گئے کہ اس علم کو یہ نام اس لیے دیا گیا تھا کہ کتاب ارسطو میں سے طبیعیات کے
بعد رکھا گیا تھا۔ گمان ہونے لگا کہ اس نام کا سبب یہ ہے کہ اس علم کے تمام مسائل یا کم از کم بعض مسائل جیسے خدا اور عقول عین قاف واو لام عقول مجردہ وغیرہ طبیعت سے خارج ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ابن سینا جیسے فلسفیوں کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس علم کا نام ما بعد الطبیعہ کیوں کی بجائے ما قبل الطبیعہ ہونا چاہیے۔ یہاں پہ اس کے بعد لکھا ہے کہ کیونکہ اگر اس علم میں خدا سے مربوط مباحث بیان ہونے کی وجہ سے اسے یہ نام دیا گیا ہے تو خدا عالم طبیعت سے پہلے ہے نہ کہ دنیائے طبیعت کے بعد۔ حوالہ ہے الہیات شفا طبع قدیم صفحہ نمبر 15۔ پھر لکھا ہے کہ بعد میں یہی لفظی اردو ترجمے کا اشتباہ کچھ خود ساختہ فلسفیوں کے درمیان معنوی لغزشوں کا باعث بن گیا۔ بہت سے عربی دانشوروں ما بعد الطبیعہ کو ما وراء الطبیعہ کے مترادف سمجھ بیٹھے اور گمان کر لیا کہ اس علم کا موضوع طبیعت سے خارج مسائل ہیں، حالانکہ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں اس علم میں طبیعت تو بے یہ عین یہ تے طبیعت و ماورا الطبیعت بلکہ وہ تمام چیزیں کہ جو موجود میں شامل ہیں۔ بہرحال اس گروہ نے اپنے اسی غلط پندار پے نون دال الف رے پندار کے تحت اس علم کی تعریف ان الفاظ میں کی کہ میٹا فزکس وہ علم ہے کہ جو صرف خدا اور مادے سے مجرد امور کے بارے میں بحث کرتا ہے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے فلسفہ عصر جدید میں۔ یہ ہیڈنگ ہے، لکھا ہے آپ جانتے ہیں کہ عصر قدیم سے عصر جدید کی جدائی کا ایک اہم موڑ جس کا آغاز 16ویں عیسوی میں اس گروہ کے ہاتھوں ہوا جس کی قیادت فرانسیسی دانشور ڈیکارٹ اور برطانوی مفکر بیکن کے ہاتھوں میں تھی۔ یہ تھا کہ علوم میں عقلی و قیاسی روش کی جگہ تجربی تجربی و حسی روش نے لے لی۔ طبعی علوم یعنی نیچرل سائنس قیاسی روش کی قلم رو سے نکل کر مکمل طور پر تجربی روش کے دائرے میں داخل ہو گئے۔ ریاضیات دو حصوں میں بٹ گئیں اور گویا نیم قیاسی و نیم تجربی صورت اختیار کر لی۔ اس لہر کے بعد بعضوں کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ قیاسی روش سرے سے قابل اعتماد نہیں ہے، لہٰذا اگر کوئی علم عملی تجربہ و آزمائش کے بغیر صرف قیاس سے استفادہ کرنا چاہے تو وہ علم بے بنیاد ہوگا، اور چونکہ علم ما بعد الطبیعہ میں عملی تجربہ اور آزمائش کا گزر نہیں ہے لہٰذا یہ علم غیر معتبر ہے، یعنی اس علم کے مسائل اس لائق نہیں ہیں کہ ان کی نفی یا اثبات کے لیے تحقیق و مطالعہ کیا جائے۔ ان لوگوں نے اس علم پر سرخ لکیر کھینچ دی جو ایک زمانے میں نہ صرف تمام علوم سے افضل و برتر بلکہ علوم کا بادشاہ سمجھا جاتا تھا۔ اس گروہ کی نگاہ میں ما بعد الطبیعہ یا فلسفہ اولا یا کوئی بھی نام دے لیجئے، اس طرح کے کسی علم کا نہ تو وجود ہے اور نہ ہی اس کا وجود ممکن ہے۔ دراصل اس گروہ نے انسان کو ان محترم اور قیمتی ترین مسائل سے محروم کر دیا جس کی انسانی عقل کو ضرورت تھی۔ بعضوں نے یہ دعویٰ کیا کہ قیاسی روش ہر جگہ غیر معتبر نہیں ہے، ما بعد الطبیعہ اور اخلاق میں اسی روش سے استفادہ کرنا چاہیے۔ اس گروہ نے ایک نئی اصطلاح ایجاد کی، جن چیزوں کی تحقیق تجربی روش کے ذریعے ممکن تھی انہیں علم کے نام سے یاد کیا، اور جہاں قیاسی روش کا استعمال ضروری تھا، چاہے وہ میٹا فزکس ہو یا اخلاقی و منطق وغیرہ ہو، ان سب کو فلسفہ کہنے لگے۔ چنانچہ اس گروہ کے نقطہ نظر سے فلسفے کی تعریف یہ ہوگی: وہ علوم جن کی تحقیق صرف قیاسی روش کے ذریعے انجام پاتی ہے اور عملی تجربہ و آزمائش اس میں گزر نہیں ہے۔
پھر اب اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ علماء قدیم کے نظریے کی مانند اس نظریے کے مطابق بھی فلسفہ ایک اسم عام ہے، نہ کہ اسم خاص، یعنی کسی ایک علم کا نام نہیں ہے۔ یہ ایسا نام ہے کہ جس میں چند علوم شامل ہیں۔ البتہ اس اصطلاح کے پیش نظر فلسفے کا دائرہ قدماء کی اصطلاح نسبت محدود تر ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ کیونکہ اس تعریف میں صرف علم مابعد الطبیعہ، علم اخلاق، علم منطق، علم حقوق اور شاید کچھ دوسرے علوم ہی شامل ہو سکیں گے، ریاضیات و طبیعیات اس دائرے سے خارج ہو جائیں گے، جبکہ قدماء کی قاف دال میم الف حمزہ قدماء کی اصطلاح ریاضیات و طبیعیات کو بھی شامل کیے ہوئے تھی۔ پہلا گروہ جو سرے سے مابعد الطبیعہ اور قیاسی روش کا منکر تھا اور صرف حسی و تجربی علوم کو ہی معتبر سمجھتا تھا، آہستہ آہستہ اس حقیقت کی طرف متوجہ ہوا کہ اگر تمام چیزیں تجربی علوم میں منحصر ہوں تو اسی صورت میں جبکہ ان علوم کے مسائل جزئی جیم زے حمزہ چھوٹی ہے جزئی ہوں، یعنی خاص موضوعات سے مختص ہوں، تو اسی صورت میں جبکہ ان علوم کے مسائل جزئی ہوں یعنی خاص موضوعات سے مختص ہوں، ہم کائنات کی کلی معرفت سے جس کا کہ مابعد الطبیعہ یا فلسفہ دعوے دار ہے پورے طور پر محروم ہو جائیں گے۔ لہٰذا ان کے ذہن میں ایک نئی فکر نمودار ہوئی اور انہوں نے علمی فلسفے کی بنیاد رکھی۔ سامعین، یہ ورڈ علمی فلسفہ انورٹڈ کاما میں ہے۔ علمی فلسفے کی بنیاد رکھی یعنی ایک ایسا فلسفہ جو 100% علوم کی بنیاد پر استوار ہے اور اس میں مختلف علوم کے ایک دوسرے کے ساتھ موازنہ اور ان سے متعلق مسائل کے دیگر مسائل سے ارتباط، نیز ان علوم کے قوانین و مسائل کے درمیان ایک قسم کے رابطے اور کلیت کاف لام یہ تے کے انکشاف سے کچھ جامع تر و کلی تر مسائل کشف ہوتے ہیں۔ سامعین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کتاب کو میں آہستہ آہستہ پڑھ رہی ہوں کیونکہ نسبتاً الفاظ ایسے ہیں جن پہ زبان بہت روانی سے نہیں چل رہی، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ کوئی غلطی نہ ہو۔ پھر چلتے ہیں آگے، لکھا ہے انہی کلی تر مسائل کو فلسفہ کہتے ہیں۔ فرانسیسی آگسٹ کانٹ الف مد آ گاف سین ٹے آگسٹ کاف الف نون ٹے اور برطانوی ہربرٹ اسپینسر نے اسی روش کو اختیار کیا ہے۔ اس گروہ کے نظریے کے مطابق فلسفہ وہ علم نہیں رہ گیا کہ جو موضوع و مبادی سے کے لحاظ سے مستقل تھا، کیونکہ اس علم کا موضوع موجود بما ہو موجود تھا۔ اس کے مبادی کم از کم اہم مبادی بدیہیات بے دال یہ ہے یہ الف تے بدیہیات اولیہ تھے، بلکہ اب یہ ایک ایسا علم بن گیا کہ جس کا کام دوسرے علوم کے نتائج کے بارے میں تحقیق کرنا، ان کے درمیان ارتباط قائم کرنا اور علوم کے محدود تر مسائل سے کلی تر مسائل کا استخراج کرنا رہ گیا۔ آگسٹ کانٹ کا فلسفہ تحصیلی اور ہربرٹ اسپینسر کا فلسفہ ترکیبی اسی قسم کا ہے۔ اس گروہ کی نظر میں فلسفہ دیگر تمام علوم سے جدا کوئی علم نہیں ہے، بلکہ علوم کی فلسفے سے وہی نسبت ہے کہ جو معرفت کے ادنا درجے کی نسبت معرفت کے اعلیٰ درجے سے ہوتی ہے، یعنی فلسفہ انہی چیزوں کا ذرا وسیع تر اور کلی تر ادراک ہے جن کی معرفت و ادراک علوم حاصل کر چکے ہیں۔ نیکسٹ پیراگراف میں کہ کچھ دوسرے افراد جیسے کانٹ کاف الف نون ٹے، کانٹ نے ہر چیز سے پہلے خود معرفت اور وہ قوت جو اس کا سرچشمہ ہے یعنی کہ عقل کے بارے میں تحقیق ضروری سمجھی ہے اور عقل انسان کے متعلق چھان بین کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے اپنے تحقیقات کا نام فلسفہ یا تنقیدی فلسفہ کرٹیکل فلسفی رکھا ہے۔ البتہ یہ فلسفہ
قدما کے فلسفے کے ساتھ صرف نام میں شریک ہے، ورنہ ان کے آپس میں کوئی مماثلت یا وجہ اشتراک نہیں ہے۔ یہی بات آگسٹ کانٹ کے تحقیقی فلسفے اور اسپینسر کے ترکیبی فلسفے میں بھی ہے۔ ان میں نام کے سوا کسی قسم کی مشابہت نہیں پائی جاتی ہے۔ کانٹ کا فلسفے کی بنسبت جس کا محور معرفت کائنات ہے، منطق سے جو ایک خاص قسم کی معرفت فکر ہے، زیادہ قریب ہے۔ ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 23 پر۔ اب لکھا ہے کہ یورپی دنیا میں رفتہ رفتہ ہر اس چیز کو جو کہ علم نہ تھی، یعنی طبیعی توبے یہ عین چھوٹی ہے، طبیعی یا ریاضی علوم میں سے کسی علم کا جز نہ تھی، تاہم انسان کائنات یا معاشرے سے متعلق ایک نظریے کی حامل تھی، اسے فلسفہ کہا جانے لگا۔ اگر کوئی شخص یورپ و امریکہ میں فلسفے کے نام سے یاد رکھے جانے والے تمام ازموں، الف زے میم و نون غنہ، الف کے ساتھ یہ نیچے زیر ہے، باقی ازموں اور ISMS بریکٹ میں لکھا ہے، کو اکٹھا کر کے ان کی تعریف بیان کرنا چاہے تو وہ اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ ان میں علم نہ ہونے کے سوا آپس میں کسی قسم کی کوئی مماثلت یا اشتراک نہیں ہے۔ ہم نے اتنی توضیح ہم نے اتنی توضیح صرف یہ بتانے کے لیے کی ہے کہ فلسفہ قدیم اور فلسفہ جدید کا فرق علوم جدید اور علوم قدیم کے فرق جیسا نہیں ہے۔ علم قدیم اور علم جدید، مثلاً علم نفسیات قدیم اور علم نفسیات جدید، طب قدیم اور طب جدید، ہندسہ قدیم اور ہندسہ جدید وغیرہ میں ماہوی میم الف ہے واو چھوٹی ہے ماہوی فرق نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ لفظ طب زمانہ قدیم میں کسی دوسرے علم کا نام رہا ہو اور عصر جدید میں کسی دوسرے علم کا نام ہو۔ طب قدیم اور طب جدید دونوں کی ایک ہی تعریف ہے۔ علم طب بہرحال انسانی بدن کے احوال و عوارض عین واو الف ریز واد عوارض کی معرفت کا نام ہے۔ طب قدیم اور طب جدید کا فرق ایک تو مسائل کی تحقیق کی روش میں ہے، طب جدید طب قدیم سے زیادہ تجرباتی ہے اور طب قدیم طب جدید سے زیادہ استدلالی و قیاسی ہے، اور دوسرے نقص و کمال میں ہے، نون قاف صاد واو کاف میم الف لام، دوسرے نقص و کمال میں ہے، یعنی کہ طب قدیم ناقص ہے اور طب جدید نسبتاً کامل ہے۔ یہی بات بقیہ دوسرے علوم میں بھی ہے، لیکن فلسفہ عصر قدیم و جدید میں ایک نام ہے، مختلف و گوناگوں معانی کے لیے، اور ہر معنی کے اعتبار سے اس کے الگ الگ تعبیر بھی ہے۔ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں، عصر قدیم میں لفظ فلسفہ کبھی تمام عقلی علوم کے لیے استعمال ہوتا تھا اور کبھی اس کے ایک شعبے یعنی کہ علم ما بعد طبیعہ یا فلسفہ اولا سے مختص ہو جاتا تھا، اور عصر جدید میں یہ لفظ متعدد معانی کے لیے استعمال ہوا ہے اور ہر معنی کے مطابق اس کی علیحدہ و مستقل تعریف ہے۔ اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے، فلسفے سے علوم کی جدائی۔ لکھا ہے ہمارے زمانے میں ایک فاش غلطی جو رائج ہو گئی ہے اور جس کا اصل سرچشمہ اگرچہ مغرب ہے، مگر ان کے شرقی مقلدوں میں بھی سرایت کر گئی ہے، وہ فلسفہ سے علوم کی جدائی کا افسانہ ہے، ایک لفظی تغیر و تبدل جو اصطلاحی و قراردادی چیز ہے، معنوی تغیر و تبدل سے جو کسی معنی کی حقیقت سے مربوط ہوتا ہے، مشتبہ ہو گیا اور اسے فلسفے سے علوم کی جدائی کا نام دے دیا گیا۔ نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ اب یہاں پہ یہ ورڈ کیا ہے بھائی، قدما، اچھا وہ انک پھیلی ہوئی تھی۔ جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ قدما کی اصطلاح میں لفظ فلسفہ یا حکمت عام طور سے علوم نقلی کے مقابلے میں علوم عقلی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہٰذا اس لفظ کے مفہوم میں انسان کے تمام فکری و عقلی نظریات شامل تھے۔ اس اصطلاح میں لفظ فلسفہ اس میں عام اور اس میں جنس تھا، نہ کہ اس میں خاص، لیکن آگے چل کر عصر جدید میں یہ لفظ ما بعد الطبیعہ
منطق اور جمالیات وغیرہ کے لیے استعمال ہونے لگا۔ نام کی اس تبدیلی نے بعض لوگوں کو اس شبے میں ڈال دیا کہ فلسفہ عصر قدیم میں ایک علم تھا جس کے مسائل الہیات و طبیعیات و ریاضیات اور دوسرے علوم تھے، لیکن بعد میں طبیعیات اور ریاضیات فلسفے سے جدا ہو کر خود مستقل علم بن گئے۔ اس طرح کی تعبیر بالکل ویسے ہی ہے جیسے لفظ تن، تینون تن انورٹڈ کاما میں ہے، تن ایک زمانے میں روح کے مقابلے میں بدن کے لیے استعمال ہوا ہو اور اس میں سر سے پیر تک انسان کے تمام اعضاء شامل ہوں، بعد میں اصطلاح بدل جائے اور یہ لفظ سر کے مقابلے میں گردن سے پیر تک کے اعضاء کے لیے استعمال ہونے لگے اور اس وقت بعض افراد یہ بھی سمجھ بیٹھے کہ انسان کا سر اس کے بدن سے جدا ہو گیا ہے، یعنی لفظی تغیر و تبدل معنوی نظیر و تبدل سے مشتبہ ہو جائے۔ یا پہلا لفظ فارس جو ایک زمانے میں پورے ایران کے لیے بولا جاتا تھا، لیکن آج ایران ان کے جنوبی صوبوں میں سے ایک صوبہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اب کوئی یہ گمان کر بیٹھے کہ صوبہ فارس ایران سے جدا ہو گیا ہے۔ فلسفے سے علوم کا جدا ہونا بھی ایسا ہی ہے، اور ایک زمانے میں فلسفہ ان علوم کے لیے عمومی نام سے یاد کیا جاتا تھا، لیکن آج یہ نام ان علوم میں سے ایک علم سے مخصوص ہو گیا ہے۔ نام کی تبدیلی فلسفے سے علوم کی جدائی سے قسم کا رابطہ نہیں رکھتی۔ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں کہ نام کی تبدیلی فلسفے سے علوم کی جدائی سے قسم کا رابطہ نہیں رکھتی۔ علوم کبھی بھی فلسفے کے اس مخصوص معنی میں فلسفے کا جز نہ تھے کہ بعد میں جدائی کی نوبت آتی۔ تو یوں یہاں پر سبق نمبر 2 مکمل ہو گیا کہ جس کا عنوان تھا فلسفہ کیا ہے، اور اب ہم پڑھتے ہیں سبق نمبر 3 جس کا عنوان ہے فلسفہ اشراق اور فلسفہ مشاع۔ لکھا ہے کہ اسلامی فلسفہ 2 گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اسلامی فلسفے ہونا چاہیے میرے خیال ہے یہاں پہ کہ 2 گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، اشراقی اور مشائی۔ الف شین ر الف قاف چھوٹی ہے اور میم شین الف حمزہ چھوٹی ہے۔ اسلامی اشراقی فلسفے میں سر فہرست 6 صدی ہجری کے علماء سے تعلق رکھنے والے شیخ شہاب الدین سہروردی ہیں، اور مشائی فلسفے کے پیشوا شیخ اور رئیس ابو علی ابن سینا مانے جاتے ہیں۔ اشراقی فلسفے افلاطون کے پیروکار اور مشائی فلسفے ارسطو کے تابع بتائے جاتے ہیں۔ اشراقی و مشائی منہاج میں بنیادی و جوہری فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ اشراقی روش کی نظر میں فلسفی مسائل خاص کر حکمت الہی کے سلسلے میں صرف عقلی استدلال و تفکرات ہی کافی نہیں ہیں، بلکہ کشف حقائق کے لیے نفس کا تزکیہ و مجاہدہ اور سلوک قلبی بھی ضروری ہے۔ اس کے برخلاف مشائی منہج میم شین الف حمزہ چھوٹی ہے میم نون ہے جیم، مشائی منہج میں صرف استدلال پر بھروسہ کیا جاتا ہے۔ لفظ اشراق جو کہ تابش نور کے معنی میں ہے، اشراقی روش کے تعارف کے لیے مفید اور بامانی ہے، لیکن لفظ مشاع میم شین الف حمزہ مشاع جس کے معنی راستہ چلنے والا یا بہت راستہ چلنے والا ہے، مشائی نہج سے قطعاً روشناس نہیں کراتا، یہ محض نام ہی کی حد تک ہے۔ کہتے ہیں کہ ارسطو اور ان کے پیروکاروں کو مشائی کہے جانے کی وجہ یہ ہے کہ ارسطو کی عادت تھی کہ وہ ٹہل کر چہل قدمی کرتے ہوئے اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتے تھے، چنانچہ اگر کوئی ایسا لفظ استعمال کرنا چاہیں تو مشائیوں کی فلسفی روش کی عکاسی کر سکے تو اس کے لیے لفظ استدلال مناسب ہوگا۔ لہٰذا اب یوں کہنا چاہیے کہ فلسفیوں کے 2
گروہ ہیں، اشراقی اور استدلالی۔ اب تفصیلات کچھ یوں ہیں سامعین کہ یہاں یہ تحقیق ضروری ہے کہ آیا افلاطون اور ارسطو واقعاً دو مختلف روشوں کے حامل تھے اور استاد افلاطون و شاگرد ارسطو کے درمیان حقیقتاً اس قسم کا اختلاف موجود تھا؟ یہاں پر سوالیہ نشان ہے۔ اس کے بعد ہے کہ اسلامی دور میں شیخ شہاب الدین سہروردی نے، جن کا اب ہم شیخ اشراق کے نام سے ذکر کریں گے، جس روش کو بیان کیا ہے، کیا وہ افلاطون کا طرز ہے؟ یہاں پر سوالیہ نشان ہے۔ کیا افلاطون معنوی سیر و سلوک، مجاہدہ و ریاضت نفس، قلبی مشاہدے و مکاشفہ، اور یا خود شیخ اشراق کے الفاظ میں حکمت ذوق کے طرفدار و پیرو تھے؟ یہاں پہ بھی سوالیہ نشان ہے۔ جو مسائل شیخ اشراق کے زمانے سے مشائیوں اور اشراقیوں کے درمیان اختلاف کی علامت بن گئے ہیں، جسے اصالت، ماہیت، الف سین الف لام تے، اصالت، ماہیت و اصالت، الف صاد الف لام تے و اصالت، وجود، وحدت و کثرت وجود، مسئلہ جال جیم عین لام، اور حیولی و صورت سے جسم کا ترکب و عدم ترکب، تیرے کاف بے ترکب و عدم ترکب، مثل و ارباب انواع، الف نون واو الف عین، پھر ہے قاعدہ امکان و شرف، اور اسی طرح کے بہت سے دوسرے مسائل۔ کیا ان تمام مسائل میں افلاطون و ارسطو کے درمیان اختلاف موجود تھا اور وہی اختلاف اس دور تک چلا آیا ہے؟ یہاں پر سوالیہ نشان ہے۔ یا یہ کہ یہ تمام مسائل یا کم از کم ان میں سے کچھ مسائل بعد کی ایجاد ہیں، جن کا علم افلاطون و ارسطو کے فرشتوں کو بھی نہ تھا؟ یہاں پر بھی سوالیہ نشان ہے۔ پھر لکھا ہے کہ اجمالی طور پر ان دروس میں جو کچھ بیان کیا جا چکا ہے وہ یہ ہے کہ افلاطون و ارسطو کے درمیان اختلاف نظر کا پایا جانا یقینی ہے۔ ارسطو نے افلاطون کے بہت سے نظریات کو روک کر اس کے مقابلے میں نئے نظریے پیش کیے ہیں۔ پھر لکھا ہے نیکسٹ پیراگراف میں کہ اثر عین سوادر اثر اسکندری میں جو یونانی و اسلامی ادوار کے درمیان حد فاصل ہے، افلاطون اور ارسطو کے پیروکاروں نے دو الگ الگ گروہ تشکیل دے لیے تھے۔ فارابی کی ایک مختصر لیکن بڑی مشہور و معروف کتاب جس کا نام الجمع بین رائے الحکیمین ہے، اس کتاب میں دونوں فلسفیوں کے اختلافی مسائل بیان کیے گئے ہیں اور ان کے اختلاف کو دور کرنے کی کوشش بھی کی گئی ہے۔ ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 28 پر۔ پھر لکھا لیکن خود افلاطون و ارسطو کے آثار نیز پھر ان دونوں فلسفیوں کے نظریات سے متعلق کتابوں کے مطالعے اور اسلامی دور میں فلسفے کے ارتقاء کو مد نظر رکھنے سے جو نتیجہ ہاتھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ آج اسلامی فلسفے میں اشراقیوں، الف شین رے الف قاف یہ واو نون گنا، اشراقیوں اور مشائیوں کے درمیان اختلاف سے متعلق جن اہم مسائل کو پیش کیا جاتا ہے ان میں سے ایک مسئلے کو چھوڑ کر بقیہ مسائل نئے اور اسلامی ہیں، ان کا افلاطون و ارسطو سے کوئی ربط نہیں۔ مثال کے طور پر مسائل ماہیت و وجود، مسئلہ جال جیم عین لام، اور مسئلہ ترکب و بساطت، تیرے کاف بے و بے سے الف توئے تے، بساطت جسم، اور قاعدہ و امکان و شرف، وحدت و کثرت وجود کے بحث وغیرہ ارسطو اور افلاطون کے اختلافی مسائل صحت وہی ہیں کہ جو فارابی کی کتاب الجمع بین الرائے الحکمین یا حکمین میں بیان ہوئے ہیں، اور وہ ان مذکورہ بالا مسائل سے بالکل جدا ہے۔ میری نظر میں ارسطو و افلاطون کے درمیان صرف 3 بنیادی مسئلوں پر اختلاف ہے جن کے بارے میں ہم بعد میں توضیح دیں گے۔ یہاں اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ خود افلاطون معنوی سیر و سلوک، مجاہدت و ریاضت اور قلبی مشاہدے کے حامی و طرفدار تھے یا نہیں۔ اس سلسلے میں بے شمار شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں، لہٰذا افلاطون و
ارسطو کو اشراقی و استدلالی دو مختلف روشوں کا حامل مان لینے کے سلسلے میں بحث و گفتگو کی بہت زیادہ گنجائش پائی جاتی ہے۔ یہ بات کسی طرح سے کبھی ثابت نہیں ہے کہ افلاطون کو خود ان کے زمانے میں یا ان کے زمانے سے نزدیک ادوار میں اشراقی یا باطنی اشراق کے حامی و طرفدار شخص کے عنوان سے جانا جاتا ہے رہا ہو۔ حتیٰ یہ بھی معلوم نہیں کہ لفظ مشائی میم شین الف حمزہ چھوٹی مشائی صرف ارسطو اور ان کے حامیوں کے لیے ہی استعمال ہوتا رہا ہے۔ پھر لکھا ہے شہرستانی اپنی کتاب الملل والنحل کی دوسرے جلد میں کہتے ہیں کہ مشائین مطلق اہل لوقین لام واو قافیہ نون لوقین، یعنی کہ چونکہ افلاطون حکمت و فلسفے کے احترام میں ہمیشہ راستہ چلتے ہوئے اس کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ اور پھر لکھا ہے کہ ارسطو نے بھی افلاطون کا ابتدا کی، الف بے تے الف عین اور پھر کی ابتدا کی، اسی لیے انہیں ظاہراً ارسطو اور ان کے پیروکاروں کو مشائین کہا جانے لگا، میم شین الف حمزہ یہ نون مشائین کہا جانے لگا۔ البتہ اس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ ارسطو اور ان کے پیروکاروں کو مشائین کہا جاتا تھا، اور یہ تعبیر اسلامی دور میں بھی رائج رہی ہے۔ یہاں یہ شک ضروری ہے کہ افلاطون کو اشراقی کے لقب سے یاد کیا گیا ہے یا نہیں۔ سامعین، یہاں پر ہم پیج 29 پر آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ابھی یہ والا چیپٹر ابھی باقی ہے، یہ انشاءاللہ اگلی سیٹنگ میں پڑھیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان۔